کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جاری رہے گی تو خود بخود ایمان پیدا ہو جائے گا. گویا کہ یہ بڑا ٹرانزٹری فیس ہے. ایک ہے یعنی تھیوریٹیکلی تو یقیناً یہ ایک پوزیشن ہے، لیکن یہ ٹرانزٹری ہے. اگر آپ خلوص دل کے ساتھ، چاہے جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا، اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہاں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے. اطاعت ہمیشہ کلی اطاعت ہوتی ہے. جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے جائیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے. ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے. نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر، اور جس کے بارے میں نفس یہ کہے کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے، تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی. پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل. اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں، ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم اپنے سالانہ جو ہے عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر تمہارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ چیزیں شامل ہیں، تمہاری آمدنی حرام کی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا. تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں.